صحیح وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوالا محمد را خبر کن توی سلطان عالم یا محمد زروے لطف سوے من نظر کن مشرف گرچ شد جامی ز لطفش مشرف گرچ شد جامی ز لطفش خدا را علی کرم بارے دیگر کن یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر تو زرہائے من پذیر گر تمی بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ کے نہا بگیر اور استاذ زمن کہتے یا رسول اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں حضرات محترم منبر نور پر علماء کرام کا ایک حسین و جمیل قافلہ صدر جلسہ مناظر اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ عطی اللہ رضوی صاحب و سرپرست جلسہ استاد العلماء فخر الفضلاء عالم نبی فاضل جلیل جامع معقولات و منقولات اخلاق کے پیکر علم کے پہاڑ حضرت علامہ مولانا جمال احمد مصباحی صاحب منبر نور پر تشریف فرما ہے شاعر اسلام بلبل باغ مدینہ جن کی مدھر مدھر کشا کشا اور مترنم اور دلکش آواز سے آپ نے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کیا اور انشاءاللہ کریں گے حضرت دلبر راہی نیپالی اور نور العین بریلوی منبر نور پر تشریف فرما ہے جماعت اہل سنت کے دو ہونہار محترم مقدس اور محترم نقیب حضرت علامہ رضا اللہ مونس مصباحی اور مولانا خورشید رضا وارثی تشریف فرما ہے ان تمام علماء کرام کی موجودگی ہے حضرت علامہ عبدالغفار صاحب ہے قاری رفیق القادری صاحب ہے یہ تمام موجود ہیں اور بابائے قوم صاحب عمل صاحب عملیات حضرت مولانا ثناء اللہ قادری شفاخانہ میجر گنج وہ بھی تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام کو سلامت رکھے میرے اعلان کے ساتھ 10 منٹ کی قید بھی لگا کر مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کو جاتے ہی شروع ہو جانا ہے تو میں بالکل رنگ میں شروع ہوں اب آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ رنگ میں ہے یا نہیں ایک شاعر کہتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک شاعر کہتا یا رسول اللہ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے تمام عمر پکارو اذان کعبہ سے مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے حضرات محترم استاد زمن کا وہ شعر جو میں نے پڑھا ہے یہی سے میں شروع ہوتا ہوں فرماتے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں حضرات محترم استاد زمن کہتے ہیں کہ میرے آقا کے نالین میرے آقا کے قدموں سے لگنے والے جوتا شریف میرے آقا کا نالین مبارک ہمارے لیے تاج ہے ہمارے قسمت کی معراج ہے ہمیں مل جائے تو سینے سے
گے، سر پہ سجائیں گے، آنکھوں کا سرما بنائیں گے اس گرد و غبار کو، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے سادے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چہرے ہیں جو فرمائے کرم خلعت زربر پشتاروں کے، کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا بول بالے سرکاروں کے۔ زیارت حرمین شریفین کانفرنس میں تشریف لانے والوں، نمدبارہ بیرگنیا کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں، علماء کرام کا ایک حسین قافلہ ہے، حضرت محترم مدینہ شریف کی زیارت کو جانے والے ہیں، مکہ کی زیارت کو جانے والے ہیں الحاج عبدالرزاق صاحب اور خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ضمیر الدین چترویدی صاحب، یہ دوبارہ جا رہے ہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم دن رات دعا کرتے ہیں وقت خوابیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے، خواب میں تو ہی صحیح دیدار ہونا چاہیے۔ حضرات دیدار چاہے روزے کا ہو یا روزے کی جھالیوں کا ہو یا معراج کے دولہ کا ہو، ہم تو ایسے عاشق ہیں کہ ہمیں روزہ مل جائے ہم اس پہ بھی خوش ہو جائیں گے، جھالیاں دیکھے تو مل جائے ہم اس پہ بھی خوش ہو جائیں گے، اور اگر نبی کے آنکھوں کا دیدار ہو جائے تو سمجھیے قسمت کی معراج ہو جائے گی۔ حضرات محترم کے زیارت حرمین شریفین کو جانے والے ہیں، اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ خطیب آئے تو مدینے کا تذکرہ، نقیب آئے تو مدینے کا تذکرہ، شاعر آئے تو مدینے کا تذکرہ، مفکر آئے تو مدینے کا تذکرہ، مدبر آئے تو مدینے کا تذکرہ، مدبر آئے تو مدینے کا تذکرہ، محقق آئے تو مدینے کا تذکرہ، مفسر آئے تو مدینے کا تذکرہ۔ Who is مدینہ؟ What is مدینہ؟ کیا ہے مدینہ؟ کیسا ہے مدینہ؟ کیوں مانتے ہیں مدینے کو؟ تو سنیے، وجہ تخلیق کائنات کا مسکن ہے مدینہ، علم کا مرکز ہے مدینہ، روشنی کا مینار ہے مدینہ، محسن انسانیت کی آخری آرام گاہ ہے مدینہ۔ حضرات پھر بھی آپ پوچھیں کہ کون مدینہ؟ تو سنیے، سجاد رضوی بتاتا ہے انشاءاللہ ابھی تک جو لوگ جا چکے ہیں وہ میری الفاظ کو سن کر مشاہدہ کریں گے کہ کیسا مدینہ ہے، اور جو نہیں گئے ہیں انشاءاللہ ابھی سے ان کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ یا رسول اللہ ہمیں بلائیے مدینے میں، پھولے بدل کے سبحان اللہ۔ حضرات کون مدینہ؟ وہ مدینہ جو عظمتوں میں لاجواب ہے، وہ مدینہ جو رفعتوں میں لاجواب ہے، وہ مدینہ جو بلندی میں لاجواب ہے، وہ مدینہ جہاں کا ذرہ لاجواب ہے، وہ مدینہ جہاں کا قطرہ لاجواب ہے، وہ مدینہ جہاں کی ہوائیں لاجواب ہے، وہ مدینہ جہاں کی فضائیں لاجواب ہے، وہ مدینہ جس کی گلیوں میں معراج کے دولہ نے اپنی زندگی گزاری ہے، وہ مدینہ جس کی گلیوں میں حسنین کریمین شہیدین طیبین طاہرین نے بچپنے کی زندگی گزاری ہے۔ حضرات وہ مدینہ جس مدینے میں فاطمہ الزہرا کا گھر تھا، وہ مدینہ جس مدینے میں حضرت علی مرتضیٰ کا گھر تھا، وہ مدینہ جس مدینے میں ابو بکر صدیق کا مسکن تھا۔ حضرات کون مدینہ علماء کرام کی توجہ چاہتا ہو؟ وہ مدینہ جہاں سے علم کا دریا بہایا گیا، وہ مدینہ جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلائی گئی، وہ مدینہ جہاں سے قرآن کا پیغام لوگوں تک بھیجا گیا۔ حضرات کون مدینہ؟ وہ مدینہ جس مدینے میں صدیق کے صداقت کو دیکھا، عمر کے عدالت کے منظر کو دیکھا، عثمان کے سخاوت کا جوہر دیکھا، علی کے شجاعت کا لوہا مانا۔ حضرات کون مدینہ؟ وہ مدینہ جہاں کی زمین روئے زمین کے ہر ذرے سے ہر قطرے سے افضل اعلیٰ ہے، بلکہ میں یوں کہوں وہ مدینہ جہاں کی زمین آپ کے نندوارہ کی زمین سے بہتر ہے، ہمارے سیتامڑھی کی زمین سے بہتر ہے، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکستان، انگلستان، امریکہ، افریقہ، جرمنی، جاپان، نیوزی لینڈ، ہالینڈ، ملیشیا، آسٹریلیا، زمبابوے، بنگلہ دیش، چین، جاپان، نیپال، بھوٹان، سیریا، نائجیریا، سنگاپور، برما، تبت، برما سے بہتر ہے، یورپ کے ہر حصے سے بہتر، ایشیا کے ہر وادی سے بہتر، ہر ذرے سے ہر خطرے سے بہتر مدینہ۔ حضرات وہ مدینہ جہاں کی گلیوں میں آسمان سے فرشتے اتر کر جھاڑو لگاتے ہیں، وہ مدینہ جہاں آج بھی
बात है मोहतरम मदीना, बोले सुभान अल्लाह। हर गली गली में, शहर शहर में, नगर नगर में, मोहल्ले में, बस्ती में, करिया में, हर एक बच्चा और बूढ़े की ज़बान पर ये होना चाहिए, आई लव मदीना। बोले सुभान अल्लाह, आई लव मदीना। हमें मदीने से उल्फत है, हमें मदीने से मोहब्बत है, हमें मदीने से अकीदत है, हमें मदीने से लगाव है, हमारे दिल में मदीने की अकीदत है, उल्फत है। क्यों है? इसलिए कि अल्लाह फरमाता ला वासिउ बिहाज़ल बलद ला तहिलु बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब मुझे उस शहर की कसम जहाँ आपके कदम करते हैं, जहाँ आपके कदम मुबारक करते हैं, यानी जिस जमीन में आपकी कदम बोसी की है, अल्लाह उस जमीन की कसमें खा रहा है। अब और बड़े नबी के आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का मकाम देखे, अल्लाह फरमाता कुरान में, महबूब मुझे आपके शहर की कसम है। अब ये सवाल मैंने उलमाए किराम से पूछा, हुजूर की शहर की कसम खाई गई है, मक्के की कसम है, मदीने की कसम है, ताइफ की कसम है, या अरब के किसी और हिस्से की कसम है, या किसी और देश की कसम है, या किसी और कोने की कसम है, तो फरमाते अकाबरीन कि अल्लाह ने फरमाया कि महबूब के शहर की कसम, जिस शहर में महबूब हो, गोया अगर नबी मक्के में हो तो मक्के की कसम है, नबी ताइफ में हो तो ताइफ की कसम है, नबी मदीने में हो तो मदीने की कसम है। और अज़मत मुस्तफा इतना लाजवाब, इतना बेमिसाल है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़ातुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, रब्बे रज़ा, सबके रज़ा, आला रज़ा, वाला रज़ा, निराला रज़ा, हमारा रज़ा। इमाम अहमद रज़ा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले, न किसी को मिला, कि अल्लामा मजीद ने ख्वाहिश तेरे शहर का लामा पका। नारे रिसालत, उलमाए किराम, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम बच्चे दुआओं से नवाज रहे। बाबा सनाउल्लाह बड़ी गौर से देख रहे, मैं जब जब उधर घूम रहा हूँ मुझे इशारा कर रहे कि बहुत अच्छा जा रहा है। अब मुझे मालूम है वो एक ही बार मुसाफा करेंगे और सबसे बड़ा कर लेंगे, आप लोगों को पीछे छोड़ देंगे। और मालूम है अभी तक आपने सुना कि ये बहुत बड़े मस्तान है, ये बहुत सारे बिगड़े हुए काम को बनाते हैं। एक चीज मैं बताता हूँ इनकी खूबी, ये बहुत सखी भी हैं, बहुत नवाजते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ सरकार के रोजे की, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास वक्त की कमी है, जल्दी से बढ़ते बोले सुभान अल्लाह। और रात मदीना, मदीने की अजमत इतनी बुलंद क्यों कर है, मदीने की रिफात इतनी बुलंद क्यों कर है, मदीना हमारे दिलों में इस कदर रच और बस क्यों कर गया है, इसलिए ये मदीने में मेरे आका रहते हैं, मदीने में मेराज के दूल्हा रहते हैं। हज़रात नबी से पहले मदीने को कोई जानता न था, लेकिन जब नबी गए तो मदीना मदीना बना। नबी से पहले यसरफ, नबी के बाद मदीना, और मदीना बनाकर नबी के आज़म ने दुनिया का मरकज मदीने को बना दिया, दुनिया का महबर मदीने को बना दिया। और मदीने में आप अगर गए नहीं हैं तो जो गए उनसे पूछ लीजिए कसम खुदा की, कोई गांव में रहता है, मुझसे पहले मोनिस मिसबाह साहब कह रहे थे पैसा तो सबके पास है, कोई पेरिस की फजाओं में जाता है, कोई लंदन की हवाओं को देखने जाता है, कोई कश्मीरी बर्फ देखने जाता है, कोई स्विट्जरलैंड की बहार देखने जाता है। पैसा सबके पास है, टूरिज्म के नाम पर, टूरिस्ट के नाम पर लोग कहीं कहीं घूमने जाते हैं, कोई पहाड़ देखने जाता है, कोई पेड़ देखने जाता है, कोई पौधा देखने जाता है, कोई जंगल झाड़ देखने जाता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से दिली मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ अलहाज आली जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब को और खतीब अहले सुन्नत अल्लामा ज़मीरुद्दीन चतुर्वेदी साहब को। अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा, उस दौलत को आप चाहते कि स्विट्जरलैंड जाते, बच्चों को घुमा देते, खुद घूम कर आते और दुनिया वालों को कहते कि स्विट्जरलैंड बड़ा खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड बड़ा हसीन है। अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, आप लंदन चले जाते, आप अमेरिका चले जाते, आप नेपाल और भूटान चले जाते, आप कश्मीर की वादियों में चले जाते, आप कन्याकुमारी की साहिल में चले जाते, जहाँ दिल करता वहाँ जाते। लेकिन आपने इंतखाब किया है तो अब
ہے، کیا خوبصورت انتخاب ہے کہ جب انتخاب کرنے کی باری آئی ہے تو دنیا کی خوبصورتیوں کو دیکھنے کے بجائے، دنیا کی حسین و جمیل وادیوں کو دیکھنے کے بجائے آپ نے مدینے کو منتخب کیا ہے۔ اور حضرت علامہ زمین الدین چترویدی صاحب، الحاج عبد الرزاق صاحب، آپ اپنے قسمت پہ جتنا ناز کرے کم ہے، اپنے مقدر پہ جتنا فخر کرے کم ہے۔ ارے آپ وہ مدینہ دیکھنے جا رہے ہیں جس مدینے میں آنے کی تمنا انبیاء صادقین نے کیا تھا۔ آپ اس مدینے میں جا رہے ہیں جہاں جبریل جھومتے آتے تھے۔ آپ اس مدینے میں جا رہے ہیں جس مدینے سے اسلام کی روشنی پھیلی ہے۔ آپ اس مدینے میں جا رہے ہیں جس مدینے سے ایمان کی دولت۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے تو دنیا کی رعنائیوں کو بعد میں دیکھیں گے، دنیا کی خوبصورتیوں کو بعد میں دیکھیں گے۔ سرکار کے روضے کو دیکھ لو، حضور فرماتے جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرات شفاعت واجب ہے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، اب میں ایک سوال قائم کر رہا ہوں، علماء کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرات قبر کی زیارت سے شفاعت واجب کیوں ہے؟ قبر کی زیارت سے شفاعت واجب کیوں ہے؟ حضور کہتے جس نے مجھے دیکھ لیا اس پہ میری شفاعت واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور یہ کہتے کہ جو میرے قریب رہا اس کے لیے شفاعت ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضور یہ کہتے کہ جو میرے گاؤں میں آ کر مجھ سے ملاقات کر کے مصافحہ کر لے اس کے لیے شفاعت واجب ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن قبر کی زیارت کر لے پھر شفاعت واجب کیسے؟ قبر دیکھنے سے شفاعت واجب کیسے؟ قبر دیکھنے سے شفاعت کیسے ملے گی؟ حضور نے کیسے واجب کر دیا کہ میرے قبر کی زیارت کرنے کے میری شفاعت پانے کے؟ تو علامہ جمال احمد مصباح کے پاس آیا، علامہ عطی اللہ رضوی کے پاس آیا، علامہ عبد الغفار رضوی کے پاس آیا، اپنے اکابرین کے نزدیک گیا۔ حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آقا نے فرمایا قبر کی زیارت کرو گے شفاعت مل جائے گی کیوں کر؟ کئی علماء نے بتایا سجاد رضوی تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر کوئی بندہ حضور کے مزار پر جائے تو بظاہر وہ قبر کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، بظاہر وہ روضے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے پیارے آقا دیکھ رہے ہوتے ہیں، آقا اسے ملائمہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ اور نگاہ نبوت اتنی لاجواب ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اسی نگاہ عنایت پہ لالا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لالا سلام شمع بزم ہدایت پہ لالا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، وہ نگاہ محمدی جب پڑ جائے تو عمر جابر سے عاشق بن جائے، وہ نگاہ محمدی جب پڑ جائے تو صدیق صداقت کے تاجدار بنے، وہ نگاہ محمدی جب پڑ جائے تو عثمان سخاوت کا دریا بہا دے، وہ نگاہ محمدی جب پڑ جائے تو علی شجاعت کا لوہا منوا دے۔ حضرات محترم وقت کی قلت ہے، میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے چونکہ میرے بعد علماء کرام کثیر تعداد میں موجود ہے اور انشاءاللہ یکے بعد دیگر آپ سارے لوگوں کو سنیں گے، لیکن جاتے جاتے ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے، سب اپنے اپنے انداز میں دعا کرتا ہے۔ کوئی دعا کرتا مولا مجھے کروڑ پتی بنا دے، کوئی دعا کرتا مولا مجھے گاڑی ہو جائے، کوئی دعا کرتا مولا میرے پاس بنگلہ ہو، کوئی دعا کرتا مولا مجھے دنیاوی عزت ملے، کوئی دعا کرتا مولا مجھے دنیاوی شہرت ملے، اور کوئی دعا کرتا مولا مجھے دنیا والوں میں سرخروئی حاصل ہو۔ لیکن یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں سجاد رضوی آج اپنی پسند بیان کرے گا، اور قسم خدا کی میری پسند سن کر آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جو سجاد رضوی کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے، جو سجاد کو پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ حضرات وہ پیاری پسند کیا ہے، وہ خوبصورت ہماری خواہش کیا ہے، ذرا آپ سن لیں انشاءاللہ پھر میری تقریر ختم۔ علماء کرام کی بھی توجہ چاہتا ہوں، پسند کرنے والوں نے پسند کیا، اچھا اچھا کپڑا پسند کیا، پسند کرنے والوں نے پسند کیا، مہنگی گاڑیاں
عاشق ہے، جو نبی کا شہزائی ہے، جو نبی کا دیوانہ ہے، قسم خدا کی اس کے دل کی یہی صدا ہے کہ اے میرے مولا مجھے دولت پسند ہے، خزینہ پسند ہے، مجھے غبار راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے حسن مجھے آمنہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ مجھے آمنہ کا لال، شہر میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ حضرات محترم پہلی حاضری ہے، سمجھیں یہ ٹریلر ہے، یہ انٹروڈکشن ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ نے موقع دیا پھر کبھی حاضری ہوئی مکمل تقریر ہوگی۔ ابھی تو علامہ ظفر الدین ستربیدی صاحب کو اپنی طرف سے ان کے ماموں جان عبدالرزاق صاحب کو مبارکبادی پیش کرنے کو آ گیا تھا۔ تو علماء کرام موجود ہیں، میرے بعد یہ کہ دیگر آپ کے ساتھ یہ کہ بعد دیگریں آپ کے سامنے ہوں گے، انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے نبی عیسیٰ سجا بخشی رالی ہاتھ میں سنگریز پاتے ہیں، شیری مقامی ہاتھ میں مالک کونین ہے، وہ باز کچھ رکھتے نہیں، بے جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے نور رضا لوٹ جاؤں تاکہ وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ یہ قصہ لطیف اللہ تمام تھا، یہ بیان ہوا، یہ آغاز بات تھا، وما علینا الا البلاغ۔